میری والدہ سوتیلی تھیں۔ وہ ہماری جھوٹی شکایتیں والد صاحب کو لگاتی رہتی تھیں۔ کبھی تو وہ نظر انداز کر دیتے اور کبھی ہمیں مار پڑ جاتی۔ میں لڑکی تھی لہٰذا دبک جاتی، زیادہ سے زیادہ تابعداری سے ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی اور ان کے تمام کام دوڑ دوڑ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن میرا بھائی سردار جو خودسر اور خوددار واقع ہوا تھا، ماں کی زیادتیوں سے تنگ رہنے لگا۔ وہ مجھ سے 3 برس بڑا تھا، پھر بھی میں اس کو سمجھاتی رہتی کہ تم امی کا ہر حکم مانا کرو اور ہرگز ان کے سامنے مت بولا کرو۔ جو کہتی رہیں خاموشی سے سنتے رہا کرو اور منہ بند رکھو جیسا میں کرتی ہوں۔ وہ میری ایک نہ سنتا، الٹا مجھ کو ڈبٹ دیا کرتا کہ تم تو بے ضمیر اور بے حس ہو، تم میں ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، اگر ناجائز ہم پر دباؤ ڈالیں گی اور ناانصافی کریں گی تو میں ضرور بولوں گا اور ان کی غلط باتیں کبھی تسلیم نہ کروں گا، بلکہ گھر سے ہی بھاگ جاؤں گا۔ بھائی سردار کے تیور دیکھ کر میں ڈر جاتی، دعا کرتی کہ خدا اس کو حوصلہ اور سمجھ دے۔ ہم سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں اور رہنا بھی انہی کے ساتھ اسی گھر میں ہے۔ اگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر پال لے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ابا تو زیادہ اپنی بیوی ہی کی بات سنتے تھے، ہمارا قصور نہ بھی ہوتا وہ اپنی بیوی کا ہی مان رکھتے۔ تنہائی میں البتہ سمجھاتے، بیٹی صبر کرو، میں سب جانتا اور سمجھتا ہوں، لیکن کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اپنے بھائی کو بھی سمجھایا کرو، وہ تو اب میری بات بھی نہیں سنتا، آگے سے بول پڑتا ہے، تب مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے تو پٹائی لگا دیتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ بات درست نہیں، لیکن جو بیٹا باپ کی بھی عزت نہ کرے اس پر غصہ تو آئے گا۔ سردار پڑھنے سے جی چرانے لگا۔ اس بار اس کے نمبر بہت کم آئے، اس کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ ابا کی بات درست تھی، اگر سردار کسی کی بات مان لیتا تھا وہ صرف میں ہی تھی یا پھر دادی تھی جو اسے کہتی خاموشی سے سن لیتا اور آگے سے جواب نہ دیتا، اگرچہ ان کی نصیحتیں اس کو ناگوار گزرتی تھیں۔ پھر بھی وہ ان کا احترام اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ دادی بھی اس سے دل سے پیار کرتی ہیں۔ جب وہ 7ویں میں تھا، ایک دن امی نے اس کو بلا وجہ ڈانٹا اور ہماری مرحومہ ماں کے بارے میں برے کلمات بولنے لگی کہ خود تو مر کر قبر میں جا سوئی اور اس شیطان کے چیلے کو میرا کلیجہ جلانے کے واسطے چھوڑ گئی ہے۔ کیا ہی اچھا تھا کہ اس منحوس لڑکے کو بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جاتی تو آج میری زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی۔ جواب کے لیے بھی سردار نے منہ کھولا نہ تھا کہ اچانک والد صاحب گھر آ گئے۔ پوچھا، لڑکے کو کیوں کوس رہی ہو؟ بولی، کم بخت ہے، کتنی بار کہا ہے کہ چھت پر پتنگ لوٹنے مت جایا کرو، یہ مانتا ہی نہیں، جب دیکھو چھت پر چڑھا رہتا ہے۔ سردار نے کہا، ابا جی میں پتنگ کے پیچھے چھت پر نہیں چڑھا تھا، بلکہ کلیم میرا چھوٹا بھائی جو کہ ہماری سوتیلی ماں سے تھا اور اس وقت 4 سال کا تھا، چھت پر چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے گیا کہ کہیں زینے سے نہ گر جائے، اسے پکڑ کر لا رہا تھا کہ امی مجھے بلا وجہ کوسنے اور برا بھلا کہنے لگی۔ ہم کو کہہ لیں مگر ہماری مرحومہ ماں کی قبر میں تو کیڑے نہ ڈالا کریں، ہر وقت کہتی ہیں کہ تیری ماں کی قبر میں کیڑے پڑیں۔ ان کو سمجھائیے کہ اب ایسا کہا تو میں کہیں سے پستول لے کر آؤں گا، اور خدا جانے آگے وہ کیا کہنے والا تھا کہ والد صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور بولے، یہ پستول کا لفظ کیسے تیری زبان پر آ گیا؟ اتنی سی عمر میں تو پستول کی بات کرنے لگا؟ کیا تو ڈاکو بنے گا جو پستول لائے گا؟ اور یہ تو بتا ذرا کہ لائے گا کہاں سے؟ ابھی سردار کو ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ دادی سے ملنے کے واسطے پھپھی اور پھپھا آ گئے۔ انہوں نے جو سردار کو روتے پایا، پھوپھی بولیں، بھائی صاحب اگر آپ پر سردار اتنا ہی بھاری ہے تو آج سے میں رکھوں گی اس کو، پڑھا لکھا دوں گی، انسان بن جائے گا۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بچے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس طرح تو بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، ہم سردار کو آج اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ والد صاحب بھی روز کی اس چیخ چیخ سے تنگ تھے، بیوی کو راضی رکھتے یا بیٹے کی طرفداری کرتے۔ انہوں نے کہا، میری طرف سے اجازت ہے، اگر تمہارے قابو آتا ہے تو لے جانا اسے۔ پھپھو نے سردار سے کہا کہ اپنے کچھ کپڑے اور کتابیں بیگ میں رکھ لو، اور اب تم میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو گے، یہاں پر نہ تم کو سکون ہے اور نہ دوسروں کو، وہاں الگ سے کمرہ دے دوں گی، تم دل لگا کر پڑھا کرنا، جب چاہو دادی اور فہمیدہ سے ملنے آ جایا کرنا۔ دادی نے بھی سردار کو یہی کہا کہ تم پھپھی کے گھر جا کر رہو، مجھ سے تمہارا رونا دھونا اور روز کا پٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ میں البتہ نہ چاہتی تھی کہ میرا بھائی اپنے باپ کے گھر سے چلا جائے اور پھوپھی پھوپھا کے گھر رہے، میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ میں سردار کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اور لگتا تھا جیسے اسی کی خاطر زندہ ہوں، ورنہ مجھے بھی اب زندگی سے کوئی زیادہ دلچسپی نہ رہی تھی۔ بہرحال وہ شام کو پھوپھی کے ہمراہ
उनके घर चला गया। फूफी का घर ज़्यादा दूर न था। सरदार का स्कूल हमारे और फूफा के घर के बीच में पड़ता था, लिहाजा वो वहाँ से भी स्कूल उसी तरह का फासला तय करके जा सकता था। यहाँ से पैदल स्कूल जाया करता था। फूफो ने उसको नया साइकिल ख़रीद कर दे दिया, क्योंकि उनका बेटा फहद, जो सरदार का हम उम्र था, वो भी साइकिल पर स्कूल जाता था। अब दोनों इकट्ठे स्कूल जाने लगे। फहद के पास मोबाइल था। वो स्कूल के बाद घर आकर सेल फ़ोन पर गेम्स खेलता, तो सरदार को भी ख्वाहिश होती कि उसके पास अपना ऐसा ही फ़ोन हो और वो नेट पर गेम्स खेले। फहद उसको थोड़ी देर अपना फ़ोन देकर वापस ले लेता था, लेकिन ज़्यादा नहीं देता था। उन दिनों नए नए ये फ़ोन आए थे तो महंगे भी होते थे। हमारे घर में तो ऐसा मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता हो किसी के पास था ही नहीं। फुप्पो ने महसूस किया कि सरदार इस बाइस अफसुर्दा रहता है कि उसका कज़न तो नेट पर गेम्स खेलता है और वो नहीं खेल सकता। उन्होंने उसको भी एक मोबाइल लेकर दे दिया। मोबाइल का हाथ में आना था कि सरदार की जैसे सारी जहनी परेशानियां ख़त्म हो गईं। अब तो जब देखो वो उसी में लगा हुआ था। कमरे में खामोशी छाई रहती। फुप्पो खाने को आवाज़ें देती रह जाती। ये सारा वक्त गेम्स ही खेलता रहता। बुज़ुर्गों का फ़र्ज़ होता है कि कच्ची उम्र के बच्चों के हाथ में अगर ऐसी शय दे देते हैं तो उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं और किस किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। ऐसा शऊर ना तो हमारी फूफी में था और ना ही फूफा को अपने कारोबार से फुर्सत थी कि बच्चों की सरगर्मियों की पड़ताल करते। अपने घर में अब्बा और हम सब को सरदार से ये शिकायत थी कि घर में नहीं टिकता, स्कूल से आकर दोस्तों की तरफ चला जाता है। गर्ज सरदार यहाँ भी सर दर्द बना रहा और अब वहाँ फुप्पो के घर भी सारा वक्त बल्कि तमाम रात नेट पर खुदा जाने क्या क्या देखता कि सुबह हो जाती। रातों को जाग जाग कर रंगत पीली रहने लगी। भूख उड़ गई। स्कूल जाने और पढ़ने पढ़ाने से रगबत न रही। बिलाखिर एक रोज़ फुप्पा ने चेक किया तो पता चला कि वो ऐसे गेम्स देखता कि जिसमें रोबोट नुमा डमी नौजवानों के हाथों में पिस्तौल और बंदूकें होती हैं। वो ठा ठा लोगों को मारते जाते हैं। जो ज़्यादा डमी बंदे मारे उनके ज़्यादा नंबर बनते जाते हैं। वो डमी सूरमा बच्चों का आइडियल बन जाता है। एक बार ये टीनएजर्स इन गेम्स में फंस जाते तो उनके जहनों में ये ख़तरनाक रुझान मकड़ी के जालों की तरह लिपट जाता था। फूफा और फूफी ने बहुत रोका, मना किया, समझाया कि कुछ वक्त के लिए बतौर तफरीही मोबाइल इस्तेमाल किया करो, मगर सारा दिन रात उसके पीछे अपना जहन मत थकाओ और ना आंखें फोड़ो कि सेहत अलग ख़राब और तालीमी लिहाज से भी पीछे रह जाओगे। मना कर करके दोनों थक गए। फहद की तो बाप ने बहुत बार पिटाई लगाई। सरदार को भी फुप्पो ने डांट डपट से कंट्रोल करना चाहा, मगर ला हासिल। वो अपने बच्चे पर सख्ती कर सकते थे और उन्होंने की भी और उससे मोबाइल छीन कर रख लिया। वो सरदार पर एक हद तक सख्ती करते थे क्योंकि वो खुद ही तो उसे एक अच्छा इंसान बनाने की गर्ज से बाप के घर से ले आए थे। बहरहाल सरदार किसी तरह ना माना। एक रोज़ फुप्पो ने आकर अब्बा और दादी को बताया कि सरदार मोबाइल को एक नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है। अब मैं क्या करूं? दादी बेचारी सवाए उसके सुधरने की दुआ के और क्या कर सकती थी। वो हर नमाज के बाद पोते के लिए राह रास्त पर आने की दुआएं मांगती। और अब्बा ने कह दिया, बहन जब 8वीं में मैंने ये बेटा अब तुम्हारे हवाले किया, तुम जानो या वो जाने, मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। वापस आएगा, कहना नहीं मानेगा तो फिर पिटाई करूँगा। तुम उसका जेब खर्च बंद कर दो और मोबाइल छीन लो, आप ही राह पर आ जाएगा। फुप्पा अपने ऊपर ये मलामत ना लेना चाहते थे और फुप्पी की वो सुनता ना था। फेल हो गया तो एक रोज़ वालिद साहब खुद जाकर सरदार को बहन के घर से ले आए और कहा कि तुमने बहुत ऐश कर लिया और बहुत उन लोगों ने तुम्हारे लाड उठा लिए। क्या नतीजा निकला? यहाँ कम अज़ कम पास तो हो जाते थे, अब तो 8वीं में फ़ेल भी हो गए हो, तो फिर वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? तुम यहीं रहोगे मेरी नज़रों के सामने। अब अगर फ़ेल हुए तो याद रखना, खाल उधेड़ कर रख दूँगा। मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया कि जब मैट्रिक में अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको दे दूँगा। अब तुम उसको हाथ में भी ना लोगे। सरदार को सब गवारा था, मगर वो अब मोबाइल पर गेम्स देखे बगैर ज़िंदा ना रह सकता था और ना सांस ले सकता था, जैसे कि उसको कोई जहनी बीमारी लग गई थी। वो पागलपन की हद तक चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया। हर एक के मुंह को आने लगा। छोटे बहन भाइयों से लड़ने झगड़ने लगा। जिस पर अम्मी सीख पा होकर उसको बद्दुआएं देती तो मैं रोने लगती। गर्ज हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। इसी खींचातानी के माहौल में सरदार ने स्कूल को खैरबाद कह दिया। घर से स्कूल जाने का कहकर निकलता और आवारा लड़कों के पास जाकर मोबाइल पर उल्टी सीधी चीज़ें देखने में वक्त बर्बाद करता। शुरू में अब्बा को पता ना चला,
لیکن جب کسی محلے دار نے آ کر والد صاحب کو سردار کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے اسے یہ 4 چوٹ کی مار دی۔ اب تو جیسے ہر وقت مار کھانا ہی اس کی تقدیر بن گئی۔ اس کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ روشن دان سے باہر کود کر نکل جاتا۔ 2 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ تنگ آ کر والد نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اس کو قدر آزادی مل گئی۔ اس نے چھپ کر غلط قسم کی فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ انہی فلموں میں ہیرو کو ڈاکو کے روپ میں دیکھ کر اس نے ڈاکو بننے کی ٹھان لی، اور ایک روز ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر وہ پنڈی سے علاقے غیر چلا گیا، اور باڑے سے دونوں نے رقم ملا کر ایک پستول خرید لیا جو بنا لائسنس کے تھا۔ دونوں باری باری پستول اپنے پاس کچھ دن رکھتے تھے اور قبرستان جا کر نشانہ لگاتے تھے۔ درختوں کے تنوں پر نشانے کی پریکٹس کرتے تھے۔ ایک روز کسی واقف کار نے سردار کو دیکھا جو اپنے عزیز مرحوم کی قبر پر فاتح کی غرض سے وہاں گیا تھا۔ اس نے آ کر ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کے پاس پستول ہے، ذرا خیال کرنا اس کا، کہیں آپ بھی نہ دھر لیے جاؤ۔ ابا نے پھر اس کی پٹائی کی۔ اتنی پٹائی ہمارے گھر میں تو کیا، ہمارے خاندان میں بھی کبھی کسی کی نہ ہوئی تھی۔ لیکن سردار پر اب پٹائی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ میں ڈاکو بنوں گا، اور پھر دیکھنا کون میں مجھے کچھ کہتا ہے۔ جس نے مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات کہی اس کو پستول سے اڑا دوں گا۔ کمسنی میں گیمز میں ڈمی نوجوانوں کا پستول، بندوق اور کلیشنکوف چلا کر بندے ایسے گرانا جیسے کہ وہ گڑیا گڈے یا مٹی کے بنے ہوئے ہوں۔ اب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ سچ مچ کے بندے گوشت پوست کے بنے ہوئے بس ٹھا ٹھا کر کے مار دو، وہ جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہوں، جیسے کسی انسان کی گولی سے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معصوم بھائی اپنے گھر کے کشیدہ ماحول سے فرار اختیار کرنے کو ایسے ہی احساسات کا شکار ہو گیا۔ اس نے عملی طور پر ڈاکو بننے کے لیے گھر سے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ زندگی میں آخری مرتبہ جب وہ ابا کے ہاتھوں پٹ کر بھاگا تو کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا، جنہوں نے اس کو ایک موبائل فون کے ساتھ پستول بھی لے کر دیا۔ ابا نے تو یہ دونوں چیزیں اس سے چھین لی تھیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسی غلیظ جگہ پر رہنے لگا جہاں جانور بھی رہنا پسند نہ کریں۔ وہ اس جیسے لڑکوں کو گھیر کر ان کی عزت کو تار تار کرتے تھے اور ان کی موویز بنا لیتے تھے۔ میرے بھائی میں سب برائیاں سہی، مگر وہ اپنی عزت و حرمت کے بارے میں بہت غیرت رکھتا تھا۔ بس جس رات اچانک اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی گئی، اس نے پستول سے فائر ان پر اس وقت داغ دیے جب وہ اس کی حرمت کو داغدار کرنے کے بعد نشہ کر کے سو گئے تھے۔ پستول چلنے کی آواز پر قریبی ورک شاپ کے گراج میں سوئے ہوئے مستری اور اس کے ملازم جاگ گئے اور باہر نکل کر دیکھنے لگے کہ فائر کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس پر میرا بھائی خوفزدہ ہو کر بھاگا تو کچھ آگے جا کر گشت پر گھومتی پولیس وین نے اس کو بھاگتے دیکھا اور اس کا پیچھا کیا۔ اسے للکارا وہ نہ رکا جس پر انہوں نے اس کی ٹانگ میں گولیاں مار دیں اور وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ اس کو پولیس لے گئی مگر وہ زیادہ زخمی ہوا تھا کیونکہ 1 سے زیادہ گولیاں اس کی ٹانگوں میں لگی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ موت کی اخبار میں لکھی گئی تھی۔ اگلے دن پولیس مقابلے میں مارے جانے والے جس ڈاکو کی تصویر اور احوال شائع ہوا، اس کو پڑھ کر والد صاحب تو دل پکڑ کر روئے ہی تھے۔ میری سوتیلی ماں بھی رو پڑی۔ آج اس کو احساس ہوا کہ سردار کو، ایک معصوم بچے کو، اپنے سوتیلے پن کے زہر سے ڈس کر اس نے کسی ماں کے لال پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ ہم نے یہ واقعہ دادی سے چھپایا۔ ان سے یہی کہتے تھے کہ ناراض ہو کر سردار گھر سے چلا گیا ہے، کسی دوست کے پاس رہتا ہے۔ جب تک دادی زندہ رہیں سردار کی سلامتی اور گھر لوٹ کر آنے کی دعائیں کرتی رہیں، حالانکہ وہ جہاں چلا گیا تھا وہاں سے کوئی بھی لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔